ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ملکی سیاست میں دیکھ لیتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل کے قریب علیمہ خان کا تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین کے ہمراہ دھرنا رات بھر جاری رہا ہے. اور دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کے بعد عمران خان سے ملاقات کا 1% بھی امکان نہیں ہے. جس کے بعد اب یہ سوال ہے میرا کہ کیا یا پھر میرا ہے یا پھر ہر انسان کا یہ سوال ہے کہ کیا ہماری سیاست مسلسل اسی محاذ آرائی کے ماحول میں آگے بڑھے گی؟ دوسری جانب وزیر مملکت طلال چودھری نے عمران خان کے اڈیالہ جیل سے منتقلی کا اشارہ دے کر ایک نئی بحث کو بھی جنم دے دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آخر کہاں منتقل کیا جا سکتا ہے، اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے، اسی پر آج ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ کیا وہ بھی سن لیں. یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ اڈیالہ کی دیواروں نے اس شخص کو ذہنی مریض بنا دیا. 2.5 سال سے مسلسل جب سے ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے ذلیل و خوار ہو کے نکلنا پڑا، اس وقت یہاں تک پہنچیے جو آج دوسروں کو آئین شکنی، آئین کا حلف پڑھاتے ہیں، آئین کی جو ہے وہ شکیں پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ندیم قریشی صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائی. قریشی صاحب تھینک یو سو مچ ہو جانے کا. ایک طرف عظمہ بخاری کو آپ نے سن لیا، دوسری جانب وزیر اطلاعات کے بیانات بھی آپ کے سامنے کہ 1% بھی ملاقات کا امکان نہیں ہے، آپ جتنے بھی احتجاج کر لیں. لیکن سر یہ احتجاج اگر ہوتے رہیں گے، اسی طرح سے سارے معاملات ہوتے رہیں گے تو یہ ملک کا پہیہ آگے کس طرح بڑھے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ نے جو پنجاب کی وزیر اطلاعات کی گفتگو سنائی ہے میں اس پہ ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ یہ جو بار بار ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں ذہنی مریض کا، میں آج ان کو بطور ایک رکن اسمبلی بھی، بطور ایک پاکستان کے شہری بھی یہ آفر کرتا ہوں اس سرکار کو، اس حکومت کو کہ یہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے اور ان تمام حکمرانوں کا بھی میڈیکل ٹیسٹ کروائے اور خان صاحب کا بھی کروائے. خان صاحب کے مضبوط اعصاب نے ان سب کو ذہنی مریض بنا دیا ہے. لوگ حکومتوں کو منتخب کرتے ہیں پبلک ویلفیئر کے لیے، نہ کہ کسی ایک شخص کو جیل میں ڈال کر سارا دن اس کے نام کی مالا جپنے کے لیے. یہ وہ پاکستان کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں جن کو 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا. یہ فارم 47 کے ذریعے، جبر اور لاٹھی کے ذریعے آج وہ حکمرانی کر رہے ہیں. ان کے رویے میں جو تکبر اور رکنت ہے ان کو اندازہ نہیں ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جب اللہ کی لاٹھی آتی ہے تو بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود اپنے انجام پہنچ جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے احتجاج کی، دیکھیں بھائی پاکستان کا قانون اور آئین جب کسی شخص کو مدد نہ ہو کی کر رہا ہو، جب قانون کے دروازے مخصوص لوگوں کے لیے کھلے ہوں اور مخصوص لوگوں کے لیے بند، جب آئین کو موم کی ناک بنا دیا جائے اور اس کو صرف چند لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، تو وہاں ایک مظلوم، ایک مجبور، ایک محکوم قوم کے لوگ کیا کریں گے؟ احتجاج نہیں کریں گے تو اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں. پاکستان کے سب سے پاپولر شخص، پاکستان کے اس شخص کو جس کو دنیا ایک نام مانتی ہے، ایک نام جانتی ہے، جس کا پبلک ویلفیئر کے لیے بھی، پالیٹکس کے لیے بھی ایک کردار آپ کے اور میرے سامنے ہے. اور کیا وجہ ہے؟ 24 آور ہر گھنٹے کے 60 منٹ میں اور ہر منٹ کے 60 سیکنڈ میں یہ تمام ترجمان جو ہے حکومت کے، یہ سارا دن جو اس شخص کے نام کی بالا جپتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کو قید میں ڈالنے کے باوجود یہ بے چین ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ضمیر کا قیدی ہے. اس نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، اس نے پاکستان کے اثاثے بیچ کر اپنے اثاثے نہیں بنائے، اس پر کوئی ایف آئی اے کے کیسز نہیں ہے، اس پہ کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے. اس شخص نے تو صرف یہ کہا ہے کہ قانون اور آئین کی بات کریں، انصاف کا معاشرہ قائم کریں. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک اگر انصاف کے ساتھ چلے گا تو یہ پبلک یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. جس طرح سے یہ اس کو چلا رہے ہیں تو یہ بنانا ریپبلک بنایا ہوا ہے انہوں نے اس ملک. اچھا ندیم صاحب، ان تمام تر باتوں کے باوجود ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے اب، بیرسٹر گوہر صاحب کے بیانات اگر ہم دیکھیں تو وہ مسلسل مفاہمت کی بات کری جا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ان کے بیانات ہیں ان سے لگتا بھی ہے، اور پھر مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن کتنی گارنٹی ہے اس بات میں کہ ان تمام تر چیزوں کو خان صاحب انڈورس کریں گے؟ کیونکہ جو ٹویٹ سامنے آتے ہیں ان سے تو کچھ اور لگتا ہے. دیکھیں خان صاحب نے بھی بارہا اس بات پہ اظہار کیا ہے. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی اگریمنٹ اس وقت اس پر عمل درآمد ہوتا ہے جب دونوں فریقین کے رویے میں اور نیت میں سچائی اور شفافیت ہو. یہاں تو عمرانوں نے یہ بات سوچ لی ہے کہ انہوں نے جبر کے ذریعے عوام کو دبانا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ غفور خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی کسی پالیسی سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. جب آپ ایک شخص کو ایک قید تنہائی میں ڈال
सके। जी। एक ऐसे शख्स को जिसको करोड़ों लोग प्यार करते हो, जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों को मरकज हो, जिसने पाकिस्तान के कानून और दस्तूर के मुताबिक सबसे ज्यादा वोट लिए हो, आप सिर्फ चंद लोगों को मुस्तकिल हाकिम रखने के लिए उस शख्स को जेल में डालेंगे, तो फिर तो जाहिर है कुछ बात मुझसे झांक के निकलती है। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ, जो पाकिस्तान का सनतकार, जो पाकिस्तान का काश्तकार, आप और मैं, पाकिस्तान के आम आदमी जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। जो लोग आज इस बात को नहीं समझ रहे, तो इस बात पर बड़ी तस्कीन और बड़ी तशफ़ी महसूस कर रहे हैं कि हमने मुखालिफ को जेल में डाल दिया, हमने सबकी आवाज बंद कर दी, हमने कानून और आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया। वो ये समझ ले बिल्ली को देखकर कबूतर ने आंखें बंद की हुई हैं। ये बड़े बाशऊर लोगों का मुल्क है, बड़े गैरतमंद लोगों का मुल्क है। ये खेल के नौटंकी सियासत की ज्यादा नहीं चल सकती। अगर हुकूमत चाहती है कि मफामत की बात हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ख्वाहिश के लिए हम बिल्कुल नहीं चाहते जांच का रास्ता। देखिए, सारी रात बहनें अपने भाई से मुलाकात के लिए बैठी रही है। कौन सा जुर्म हो जाता अगर उनकी बहनों की मुलाकात हो जाती? कि क्या किसी आम कैदी के साथ ये सलूक किया जा रहा है? वो शख्स को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर कोर्ट की सही तरह काउंटिंग हो जाती है, आज वजीर आज़म पाकिस्तान उधर 2 तिहाई अक्सरियत के साथ, ये जो हमारे अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया, वहां से लोगों की गाड़ियां उठा दी गई, वहां लोगों को बदतरीन तरीके से लोगों को वहां डील किया गया, और अभी प्लानिंग मुझे नजर आ रही है काफी की। लेकिन मैं एक चीज आपको गुजारिश करता जी। हूं, पाकिस्तानी कौम अब इस बात का फैसला कर चुकी है कि ये जो इस निजाम को ये सपोर्ट करने वाले जो ये सियासी नाखुदा आज हमारे सदर में और हमारे वज़ीर आज़म में बैठे हुए हैं, ये अवाम के मुंतखब लोग नहीं है। ठीक हो गया नदीम साहब आपका मौक़िफ़ हमारे साथ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नदीम हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सुबह की सोच में बात भी की और अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।